پہلے 3 سالوں میں صرف 19 کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیبنٹ میٹنگ محض جو ہے وہ نشستن گفتن برخاستن نہیں ہوتی، اس کے ایک ایک ایجنڈے کے پیچھے 2-2 سال 3-3 سال 1.5 سال کی ارکریزی ہوتی ہے۔ جو آج سے پہلے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر 5 مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل کا قیام پنجاب کے اندر لایا گیا، راجن پور، لیا، اٹک، بہاول نگر اور سیالکوٹ۔ لاہور میں جناح ہسپتال کے بعد کوئی ہسپتال نہیں بنا، کم از کم یہاں پہ اس وقت وہ 4-5 نئے ہسپتال اور پرانے ہسپتالوں کی جناب رینوویشن اور جناب اس کو بہترین طریقے سے جناب مزید ان کی تعمیر ہو رہی ہے۔ چنیوٹ اور حافظ آباد میں نئے جدید ترین ڈی ایچ کیوز کا وہ قیام عمل میں لایا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف ہیں جن کی جناب تعیناتی ہوئی، جن کی ریکروٹمنٹ ہوئی، کہ جو پچھلے 10 سال میں شدید ضرورت تھی اس انفرادی قوت کی، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے مجموعی طور پر 442 ارب روپے مختص کیے گئے۔ 21 یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں، جن میں سے 6 یونیورسٹیاں قائم ہو چکی ہیں اور باقیوں پہ اس وقت کام جاری ہے، اور ہمارے انہی 2 سالوں کے اندر انشاءاللہ یہ 21 کی 21 یونیورسٹیاں بنے گی۔ اور یہ 6 یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں وومن یونیورسٹی راولپنڈی، کوسار یونیورسٹی مری، بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، ایمسن کالج یونیورسٹی ملتان، چکوال یونیورسٹی اور میاں والی یونیورسٹی شامل ہیں۔ یہ 21 یونیورسٹیاں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، جن کے اوپر اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹ پر ایسوسیشن اور ہمارے میڈیا میں کچھ تجزیہ نگار وہ سارا دن بیٹھ کے فضول کی تنقید کیے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 86 نئے کالجز بنے ہیں پنجاب کے اندر ان 3 سالوں میں، اور 76 نئے کالجز جو ہے وہ اس وقت زیر تعمیر ہیں اور زیر جنا پروسیس کے اس کے پروسیس کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً 160 نئے کالجز جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کے اندر انشاءاللہ آپ کے اگلے 1-1.5 سال کے اندر جو ہے وہ فنکشنل ہوں گے، نئے کالجز ہیں یہ۔ پھر اسی طریقے سے 27,000 سے زائد اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، پرائمری ایلیمنٹری بنے، ایلیمنٹری ہائی بنے، ہائی جو ہے وہ ہائر سیکنڈری بنے، اور اس میں سے 40% جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں تھے، 40%۔ اور گزشتہ دور میں صرف 1330 اسکول جو ہے وہ اپ گریڈ ہوئے تھے، 1330 اسکول۔ یہ کمپیریزن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر اسی طریقے سے محکمہ مال پنجاب کی کارکردگی 1,80,000 ایکڑ زمین جو پچھلے کئی سالوں سے، کوئی 50 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 10 سال سے قبضہ مافیا، جس میں سے اکثریت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایم این اے، ایم پی اے، حاضر سروس، ریٹائرڈ عہدیداران، انہوں نے رام رام سپنا پرایا مال اپنا اور چھکو چھک گنڈیریاں ادیاں میریاں باقی ادیاں بھی میریاں کے مزداق انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا سرکار کے مال کو، ریاست کے مال کو، جن کی مالیت 462 ارب روپیہ بنتی ہے۔ کسی مائی کے لال میں کبھی جرت نہیں ہوئی، وہ پھڑکنا تھرکنا سرکنا والے جتنے بھی تھے نا آپ کے وزیر اعلیٰ،
ان میں سے کسی میں جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کام میں ہاتھ ڈال سکیں۔ یہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کمال حکمت عملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے ذریعے سے یہ جناب واگزار ہوئی۔ ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان اور پنجاب کی 60 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر فنکشن ہوئے، 2018 تک صرف 25 تھے، اور اسی طریقے سے 20 موبائل اراضی ریکارڈ سینٹر جناب وہ بھی لانچ کیے گئے، اور یہ کنسیپٹ بھی جو ہے وہ ہم نے دیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ پاکستان کی پنجاب کی ہسٹری میں 360 ارب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بجٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے یہ ریکارڈ قائم کیا کہ اتنا بڑا بجٹ آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا نام استعمال کر کے یہاں پہ لوگ اقتدار میں بھی آتے رہے، صدر رہے، وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، گورنر رہے، لیکن جنوبی پنجاب کی عوام کا اگر کوئی صحیح معنوں میں نجات دہندہ آیا، صحیح معنوں میں کوئی لیڈر آیا، صحیح معنوں میں کوئی محسن آیا، صحیح معنوں میں کوئی رہنما آیا، تو اس کا نام سردار عثمان خان بزدار ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بھی بنا۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ 35% بجٹ قانون بنا دیا گیا کہ آئندہ پنجاب کے بجٹ میں سے 35% جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگے گا، اور کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں 17%، 15% رکھ دیا جاتا تھا، لیکن جب سال ختم ہوتا تھا پتہ چلتا تھا جی اس میں سے ٹوٹل 6 یا 7% جنوبی پنجاب میں لگا، باقی دوبارہ اس کو جناب گوجرانوالا، لاہور، راولپنڈی لا کے کسی نہ کسی ترقیاتی بجٹ پہ لگا دیا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے یہ قانون بنایا کہ کوئی تفویض کردہ ایلوکیٹ کیا ہوا بجٹ جو 35% ہے وہ وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا، وہ لگے گا تو جنوبی پنجاب میں لگے گا۔ یہ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز نوکریوں کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے شاعر، جنوبی پنجاب کے نثر نگار، جنوبی پنجاب کے سیاسی لیڈر، جنوبی پنجاب کے علماء، جنوبی پنجاب کا ہر ارباب بست و کشاد میں سے موجود شخص وہ ہر وقت محرومی کا رونا روتا تھا، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا تھا نوکریوں کے حوالے سے۔ لیکن پہلی دفعہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 32% کوٹا پنجاب کی نوکریوں میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کے لیے اور جنوبی پنجاب کے رہنے والوں کے لیے رکھا گیا، جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ زراعت کے حوالے سے گندم کی امدادی قیمت پہلی دفعہ 1800 روپے من رکھی گئی، اس سے پہلے نہیں۔ گنے کی قیمت 200 روپے رکھی گئی، اس سے پہلے 180 رکھ کے اور 160-50 کے اوپر گنا لیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد بھی اتھویں تے پلتھویں کے مزدار ان کے اربوں روپے کاشتکاروں کے روک لیے جاتے تھے، جس میں سب سے مین پرسنالٹی اور خاندان آل شریف خود ہوتا تھا، اور ان کی شوگر ملیں ہوتی تھیں۔ 3 سالوں میں پنجاب کے اندر، دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تبھی کسان خوش ہے عثمان بزدار صاحب سے، تبھی کسان خوش ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے۔ جتنی فصلیں اور سبزیاں آئیں ان کی فصلوں کی قیمتیں، پنجاب جو 5 جو بڑی فصلیں تھیں، گندم، گنا، مکئی، سب کی فصلوں کے اوپر جو ان کی قیمتیں تھیں، ان کی ادائیگیاں تھیں، 100% پہلی دفعہ پنجاب کی ہسٹری میں سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کاشتکاروں کو ملی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بقایا جات ہیں، اور پھر جو پرانے بقایا جات تھے اربوں روپے کے، اس میں سے بھی اچھی خاصی مقدار جو ہے وہ ہم نے اماؤنٹ جو ہے وہ اپنے دور کے اندر واپس لے کے دی۔ پھر کھادوں کے اوپر سبسڈی ہے 12.5 ارب روپے کی، زرعی مشینری کے اوپر کاشتکاروں کو قرضہ دیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسان کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو رجسٹر کیا گیا، اور 5 ارب روپے کی سبسڈی ان کو دی گئی، اور آگے مزید اس پہ دی جائے گی۔ محکمہ آبپاشی کے اندر 2 بڑے کام جو میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب کی ڈسٹنکشن ہے، اس سے پہلے کبھی کوئی نہیں کر سکا۔ 1965 کے بعد گریٹر تھل کنال کی شکل میں پہلا بڑا آبپاشی نظام دیا 20 ارب کی لاگت سے، اور دوسری امپورٹنٹ چیز جلال پور کنال 32 ارب کی لاگت سے جو وہ شروع ہو چکی ہے، خوشاب، جیلم اور اس سائڈ کے جتنے جناب ڈسٹرکٹس ہیں۔ پھر انصاف احساس پروگرام، اس کے تحت 53 ارب کی لاگت سے پنجاب کے اندر آغاز کیا گیا، 94 پناہ گاہیں بنائی گئیں، اور 10 ارب سے زائد 2.5 لاکھ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اور پھر زکوٰۃ کی مد میں
3 लाख मुस्तहिक खानदानों में 4.5 ارب रुपए के करीब जो है वो तकसीम किए गए, और फिर उनका जो रोज़ाना का माहाना उनका जो अमाउंट होती थी और मुख्तलिफ मदद की जो अमाउंट थी उनको भी बढ़ाया गया। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर, ये मैं हर डिपार्टमेंट की सिर्फ 2-3 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। BCO इनोवेशंस हैं। BCO जनाब आपके इंसेंटिव्स हैं कि जो नए अंदाज से शुरू किए गए, जो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो अहाता नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें ली हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में 30.5 अरब का टारगेट पूरा किया गया, जो 100% से भी ज़्यादा है। और ये टारगेट सिर्फ इधर की हद तक नहीं है, टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट पूरा किया गया। फिर इसी तरीके से आप प्रिक्योरमेंट देख लें गंदम की, उसका जब टारगेट 3 सालों में हमने कंप्लीट किया। फिर जनाब गंदम की रिलीज है, उसको हमने इंतहाई एहसन तरीके से 3 सालों में किया। और कंपैरेटिवली सिंध अगर देखें तो वो इन सारी चीज़ों में अल्लाह पाक के करम से पंजाब से पीछे है। तो ये सरदार उस्मान बुज़दार साहब की डिस्टिंक्शन। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हाफिज़ मुमताज़ गुजर साहब की क़यादत में हमारे इस डिपार्टमेंट ने एक यूनिवर्सल नंबर प्लेट का आगाज़ किया। पंजाब के अंदर होता था कि जिसके पास पिंडी और लाहौर की जनाब गाड़ी है उसका तो रेट बड़ा अच्छा लग जाता था रीसेल में। जिस बेचारे के पास जीजी खान की और जेलम की और काड़े की है, वो बेचारा नई गाड़ी लेके भी जो है वो अच्छा खासा नुकसान करता था। ये हम सारे लोग भुगतते थे। ये काम ख़त्म किया बिल्कुल इसको। एक यूनिवर्सल जनाब आपकी नंबर प्लेट है, कोई लेना देना ही नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट की है। जिसने भी बेचनी है उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट पे खरीदी गई है उसके राउंड अबाउट वो बिकेगी। ये सबसे पहले जनाब पंजाब के अंदर हाफिज़ मुमताज़ गुजर साहब की मिनिस्ट्री में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। फिर पेमेंट महकमा एक्साइज के अंदर शुरू की गई, जिसमें टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉटन टैक्स और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस घर बैठे आप अपने कंप्यूटर और अपनी जनाब मोबाइल के ज़रिए से जो है वो पे कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से पॉलिसी बनी, 500 नए ग्राउंड्स बने, 15 तहसीलों में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का क्या अमल में लाया जा रहा है। महकमा पुलिस के अंदर जनाब 13,000 भर्तियाँ हुई, 556 नई गाड़ियाँ खरीदी, 54 नए थाने जनाब वो तामीर हो चुके हैं, और 100 मजीद थानों के लिए जनाब अराजी जो है वो खरीदी जा रही है, ज़मीन उस पर बनाया जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 1,11,000 किलोमीटर नई सड़कें और उनकी रेनोवेशन और उनकी जनाब तामीर 1,11,000 किलोमीटर पंजाब के अंदर ये हुई। और अब सड़कों की तामीर के लिए इस साल 58 अरब रुपया जनाब 1769 जो है वो नए प्रोजेक्ट्स हैं सड़कों की तामीर के, वो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जनाब हम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 जिसको सिर्फ कीना और अनाज वज़ीर आला के दिमाग में कूट के भरा हुआ था, जिसके तहत ना आपको पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के जो शायद 64 या 70 करोड़ रुपए में बननी थी, वो आज 1.5 अरब रुपए या 2.25 अरब में कंप्लीट हुई हमारे दौर में। वो इन्होंने 10 साल तामीर नहीं की। इसी तरह रेस्क्यू 1122 के चौधरी परवेज़ लाई साहब की इनोवेशन थी, उनका जनाब इनिशिएटिव था, उनका आगाज़ था, उनका तोहफा था पंजाब के अवाम के लिए। इन्होंने इस महकमे को भी बावजूद इससे काम इसे पूरा लिया जाता था, क्योंकि ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, इसको कोई निगेट कर ही नहीं सकता था, लेकिन ना उसको सर्विस स्ट्रक्चर देने की कोशिश की, ना उसको कोई अहमियत देने की कोशिश की। हमारी हुकूमत ने सर्विस स्ट्रक्चर दिया, 258 नई एम्बुलेंस दी, 1350 नए बाइक्स दिए, और अब जनाब एयर रेस्क्यू एम्बुलेंस भी जनाब इंशाल्लाह स्टार्ट जो है वो करने लगे हैं। और तकरीबन 86 मजीद तहसीलों के अंदर इसी 1122 को हम जो चौधरी परवेज़ लाई साहब का तोहफा था, हम उसको जनाब आगे लेके आ रहे हैं छोटी रिमोट एरिया की तहसीलों के अंदर। और पिछले 10 सालों में ना कोई बोर्ड का इजलास रेस्क्यू 112, ना कोई सर्विस स्ट्रक्चर, ना कोई अहमियत, सिर्फ इस वजह से कि चौधरी परवेज़ लाई साहब का टैग लगा हुआ था। इनके कीना और बुग़्ज़ का आलम देख लें। लेकिन दूसरी तरफ हम हैं कि हमने इनके शुरू किए हुए प्रोजेक्ट सारे के सारे जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारी जो है वो ब्रॉड माइंडेडनेस है, और ये हमारा फ़र्क है उनमें और हमारे में। एंटी करप्शंस के हवाले से 3 साल में 35 करोड़ की डायरेक्ट और 26 अरब की इनडायरेक्ट रिकवरियाँ हुई हैं उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में। और गुज़श्ता 10 सालों में सिर्फ 43 करोड़ की टोटल रिकवरी जनाब आपके फड़कना थरकना थरकर फड़कना शोहरत हासिल करने का एक बहाना के अलमबरदार वज़ीर आला के दौर में हुआ। और वो उस्मान बुज़दार साहब जिनके हवाले से अपोजिशन और खुसूसन नून लीग
جو یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ باصلاحیت نہیں ہے، ان کی صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 26.5 ارب روپیہ جناب اپنے اینٹی کرپشن کے ذریعے سے جناب واگزار کروایا، اور یہ 10 سالوں میں جو ہے وہ 43 کروڑ سے زیادہ نہیں کر سکے۔ اسی طریقے سے جناب انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ کے اندر 12 نئے اسپیشل اکنامک زون کے قیام کا فیصلہ ہوا، اور ان میں سے 8 نئے اور 4 جو ہے وہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اپ گریڈیشن ہوئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب کی قیادت میں پہلے صرف 2 اسپیشل اکنامک زون تھے، ہم جناب اس کو 12 اسپیشل زون تک لا رہے ہیں، اور 3 ٹیکنیکل یونیورسٹیاں میاں اسلم اقبال صاحب کی وزارت کے اندر ڈی جی خان، راولپنڈی اور منڈی بہاؤدین میں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اختر صاحب کی بہترین پرفارمنس کے ساتھ لیا میں 100 میگا واٹ کا سولر انرجی کا منصوبہ کے آغاز ہو چکا ہے۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ 100 ارب روپے میں تریمو جھنگ کا 1236 میگا واٹ پاور رواں سال مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب بھر کی تمام جامعات کو جو ہے وہ سولر انرجی کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ اس رواں سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تقریباً 11,000 پرائمری اسکول جو ہے وہ سولر انرجی پہ پنجاب کے اندر ڈاکٹر اختر ملک صاحب کی وزارت میں اور سردار عثمان خان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 1800 اسکول وہ ہیں جو 1947 سے بجلی سے محروم تھے، بجلی سے۔ اور جناب اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں بے تحاشا کام ہوئے، لیکن خاموشی سے ہوئے۔ کل عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ کے گئے، وزیر اعظم صاحب، جو مختلف ٹی وی چینلز نے اس کے اوپر شیر حاصل ڈسکشن بھی کی، کہ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کام بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی تشہیر کرنے کے حوالے سے ان کی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، 52 ارب روپیہ 10 سالوں میں 2 بھائیوں کے بڑے بڑے تھوپڑے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کے لگا کے پورے پیج نیشنل اخباروں کے فرنٹ پیج اور بیک پیج 1 کروڑ کا پروجیکٹ ہوتا تھا، 12 کروڑ کی تشہیر ہوتی تھی۔ یہ کم از کم عثمان بزدار صاحب نے نہیں کی۔ ہم نے کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو 95% اور کام ہے وہ انشاءاللہ اگلے ماہ کے اندر موقع پہ جا کے ہم دکھائیں گے کہ یہ یونیورسٹی ہے جو ہم نے بنائی ہے، یہ کالج ہے جو ہم نے بنایا ہے، اور امپورٹنٹ ہے اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہم نے پاکستان عمران خان صاحب کے ویژن کو اور 21ویں صدی کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، گردانتے ہوئے ہم نے کمپیوٹرائزیشن کو استعمال کیا، جدید ٹولز کو استعمال کیا، ہم نے آٹومیٹ کیا اداروں کو، ایپس بنائی، پورٹلز بنائے۔ صرف ایک ڈاکٹر مراد راز صاحب نے سرکاری اسکولوں میں پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے اوپر ایک ایپ بنائی، 3 سال ایفیشنٹ چلی، اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آٹومیٹک گھر بیٹھے خواتین سے لے کے مرد اسکول ٹیچر، جو کم از کم 4 سے 6 ارب روپے کی کرپشن ہوتی تھی جس کے اوپر 1 سال کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں کم از کم 50,000 سے لے کے 4 لاکھ روپے جناب رشوت ہوتی تھی ایک ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، بغیر ٹیڑی پیسہ خرچ کیے، گھر سے نکلے بغیر اپنے موبائل پہ آٹومیٹک جو ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہے نا وہ آپ کی ایپ کے ذریعے سے۔ اسی طریقے سے کمپیوٹرائزیشن، آٹومیشن، یہ ساری ہم نے کی۔ کیوں؟ کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نسلوں کا سوچ رہے ہیں، ہم مستقبل کا سوچ رہے ہیں، ہم اگلے الیکشن کا نہیں سوچ رہے۔ ہم اگلے الیکشن کا سوچتے ہوتے تو پھر جناب آپ کی اورنج لائن ٹرین 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے اور 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے۔ دوبارہ دہرا دوں، 60 کروڑ روپیہ مہینے کا خرچہ ہے، 7 کروڑ روپیہ آمدن ہے۔ صرف آپ کا تقریباً 7 ارب روپیہ اس میں آپ کا سالانہ، اور جو آپ نے قرض کی مد میں اور سود کی مد میں دینا ہے 15 سے 20 ارب روپیہ سال کا آپ نے بوجھ لا دیا۔ لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔